360 میں کیا طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں آزادی صحافت خطرے میں ہے؟ طالبان broadcaster propaganda. بے گھر افراد کو کورونا کی ویکسینیشن لینے پر آمادہ کرنے اور وبا سے محفوظ بنانے کی ایک متاثر کن مہم کی کہانی. اور کاربن کو جذب کرنے کی صلاحیت پاکستانی جنگلات کو ملک کے لیے آمدنی کا ذریعہ کیسے بنا سکتی ہے؟ کہ ہمارے ہاں جو بارش ہے اس میں تقریباً 145 ملین ٹن جو ہے کاربن کا ذخیرہ موجود ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. ویو 360 کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری. شو کا آغاز کریں گے افغانستان سے. امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ طالبان افغانستان کے آدھے سے زیادہ ضلعی مراکز پر قابض ہیں، جمعرات کے روز امریکی عوامی نمائندوں نے بھاری اکثریت سے ایک بل منظور کرایا ہے، جس کا مقصد ہزاروں کی تعداد میں ان افغانوں کو امریکہ لانا ہے جنہوں نے امریکی افواج کے ساتھ کام کیا اور جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے. گزشتہ روز ہی 2 درجن سے زائد نیوز آؤٹلیٹس اور آزادی صحافت کی تنظیموں نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان مقامی افغان صحافیوں کے لیے اسپیشل ویزے کا اجرا کیا جائے جنہوں نے امریکی نشریاتی اداروں کے ساتھ کام کیا. امریکی تنظیموں نے حکومت کو ایک خط میں کہا ہے کہ افغان صحافیوں کو امریکی میڈیا سے اپنے تعلق کے باعث طالبان کی جانب سے کارروائی کا ڈر ہے. افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک میں گزشتہ 20 سالوں میں حاصل کی جانے والی جن کامیابیوں پر ضرب لگ رہی ہے ان میں سے ایک آزاد صحافت بھی ہے. افغانستان میں ماضی کے برعکس جب ذرائع ابلاغ کا کوئی ایک بھی آزاد ذریعہ نہیں تھا، اب 170 آزاد ریڈیو اسٹیشنز کام کر رہے ہیں. تاہم ان ریڈیو اسٹیشنز کا وجود اب خطرے میں کیوں نظر آ رہا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. افغانستان میں ایک کے بعد دوسرا ضلع طالبان کے قبضے میں جا رہا ہے. عسکریت پسند گروپ نے گزشتہ 3 ماہ کے دوران اپنے کنٹرول والے علاقوں کو دگنے سے زیادہ کر دیا ہے. ان کے قبضے کا انتہائی واضح شکار آزادی صحافت ہے. 50 کے قریب صحافی جان کو لاحق خطرے کی وجہ سے فرار ہو گئے ہیں. ذرائع ابلاغ کے 20 سے زیادہ اداروں نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور دوسرے طالبان کا پروپیگینڈا نشر کرنے پر مجبور ہیں. We have at least کم از کم 5 نجی میڈیا اسٹیشنز طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں اور ان 5 اسٹیشنوں کے ذریعے طالبان اپنا پروپیگنڈا نشر کر رہے ہیں. انہوں نے موسیقی اور خواتین کی آوازوں کو نشر کرنا بھی بند کر دیا ہے. وائس آف امریکہ کو واٹس ایپ پر کال کر کے طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ان الزامات کی تردید کی ہے. جو ریڈیو کابل گورنمنٹ کے تھے ریڈیو اسٹیشنز یہ ڈسٹرکٹس میں، تو وہ چونکہ وہ گورنمنٹ کے تھے اسلامی، لیکن جو پرائیویٹ ہے، جو پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشن ہے وہ ان کے پاس ہے. ان لوگوں کو بھی کہا ہے، جرنلسٹوں کو بھی کہا ہے، اس کے جو اونرز ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ آئے، وہ نارمل کام کرے. طالبان کی تردید اور یقین دہانیوں کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ طالبان کے علاقے میں پہنچنے کے ساتھ ہی وہاں سے مقامی صحافیوں کے فرار ہونے کا سلسلہ جاری ہے. وی او اے کے 4 صحافی اپنی سلامتی کی خاطر گھر بار چھوڑ کر کابل منتقل ہو گئے ہیں. اب ان کے پاس اپنی زندگی اور کام کی یادیں چند تصاویر اور ویڈیوز کی صورت میں رہ گئی ہیں. ایک خاتون صحافی کی حیثیت سے لینا شہزاد کا کام دگنا مشکل تھا. انہیں نامعلوم افراد کی طرف سے دھمکیاں مل رہی تھیں. حالیہ دنوں میں مجھے بہت دھمکیاں دی گئیں، یہاں تک کہ موت کی دھمکیاں بھی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں میڈیا میں کام کرنا چھوڑ دوں، لیکن میں نے اپنا کام جاری رکھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ طالبان میرے آبائی شہر کو گھیر لیں گے اور میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام نہیں کر پاؤں گی. افغانستان پہلے ہی صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک تھا. پچھلے ہفتے روئٹرز کے پولیٹزر پرائز حاصل کرنے والے فوٹوگرافر دانش صدیقی ایک لڑائی کی کوریج کے دوران ہلاک ہو گئے. طالبان کی پیش قدمی کے ساتھ ہی پورے اضلاع سے خبریں بھیجنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. کسی بھی فریق کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات کی تصدیق نہیں ہو پا رہی.
اور اسی طرح طالبان کے بہتر گورننس کے دعووں کی تصدیق بھی نہیں کی جا سکتی۔ عائشہ تنظیم کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے اور افغانستان سے فوجی انخلا کے اپنے فیصلے کے دفاع میں امریکی حکومت کا موقف تو تمام دنیا کے سامنے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی عوام انخلا کے فیصلے اور اس سے متعلق صورتحال پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ آن لائن اخبار دی ہل نے ایک سروے کی بنیاد پر کہا ہے کہ امریکی رائے دہندگان کی اکثریت افغانستان سے امریکی انخلا کی حمایت کرتی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے نیلوفر مغل سے، جو اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیلوفر، یہ سروے مزید کیا کہتا ہے؟ جی فائزہ، یہ سروے دی ہل نے ہیرس ایکس نامی کمپنی کے اشتراک سے کروایا تھا، جس کے نتائج کے مطابق رجسٹرڈ امریکی ووٹرز میں سے 73% نے کہا ہے کہ وہ 11 ستمبر تک امریکی فوجیوں کو ملک سے نکالنے کے صدر بائیڈن کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں 27% امریکی رائے دہندگان انخلا کی حمایت نہیں کرتے۔ اگر سیاسی وابستگی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 90% ڈیموکریٹ، 54% ریپبلکنز اور 75% انڈیپینڈنٹ رجسٹرڈ ووٹرز نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کی حمایت کی ہے۔ اور فائزہ، افغانستان میں جنگ کو امریکی عوام میں ایک غیر مقبول جنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ سروے بڑی حد تک اس کی تصدیق کرتا ہے، جس کے مطابق افغانستان سے انخلا کے لیے حمایت آبادی کے تمام حصوں میں پائی گئی۔ 90% سیاہ فام ووٹرز، 84% ہسپانوی نژاد امریکی، جبکہ 67% سفید فام انخلا کے حامی ہیں۔ اور اب جبکہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا 90% سے زائد پورا ہو چکا ہے، اس فیصلے اور اس پر عمل درآمد سے پیدا ہونے والی صورتحال کو یہاں امریکی کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں کچھ امریکیوں کی رائے لی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ The decision to withdraw from Afghanistan, I think, is an incredibly complex. افغانستان سے انخلا کا فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ غیر معمولی حد تک پیچیدہ ہے۔ امریکہ اس خطے میں حقیقتاً کافی نتائج دیکھے بغیر برسوں تک رہا ہے۔ میں بائیڈن انتظامیہ کے اس فیصلے کی حمایت کرتا ہوں، لیکن اس نے یقینی طور پر بہت سے افغان عوام کو ایک ہولناک صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ آسان نہیں۔ It's about time. I'm a child who came of age during the Vietnam War. یہ اس فیصلے کا درست وقت ہے۔ ویتنام کی جنگ کے دوران میں بچے سے بڑا ہوا تھا اور میں اس سے ناخوش تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہماری ایک ممتاز بین الاقوامی حیثیت کی وجہ سے ہماری کچھ ذمہ داری ہے، لیکن کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ کو یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ یہ طریقہ کار کام نہیں کر رہا، لہٰذا کوئی دوسرا حل تلاش کیا جائے۔ افغان عوام کو اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہوگا۔ طالبان ایک انتہائی دہشت ناک گروہ ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس وقت وہاں کی صورتحال ہولناک ہے۔ ہم ایک عرصے تک وہاں رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں وہاں کی حکومت کی مدد کرنی چاہیے۔ مجھے وہاں پریس سے وابستہ لوگوں کے بارے میں تشویش ہے۔ ایک بار جب ہم افغانستان سے چلے جائیں گے تو ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ مجھے امید ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ میرے لیے یہ سب بہت پریشان کن ہے۔ نیلوفر، یہ بتائیے کہ امریکی عوامی نمائندوں کی جانب سے کس قسم کا رد عمل اب تک سامنے آیا ہے اور آ رہا ہے؟ جی فائزہ، جائزوں کے مطابق ریپبلکنز یا دیگر جو آزاد نمائندے ہیں، ان کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کی جو زیادہ تعداد ہے وہ انخلا کے منصوبے کی حمایت کرتی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست میساچیوسیٹس کی ڈیموکریٹ سینیٹر الزبتھ وارن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر بائیڈن نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ وہاں ہماری موجودگی جاری رہنے سے امریکہ یا دنیا زیادہ محفوظ نہیں ہوگی۔ اور ریپبلکن سینیٹر لنسی گراہم انخلا کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے اور جو بائیڈن نے امریکی تاریخ کی سب سے طویل جنگ کا خاتمہ کیا ہے، لیکن صدر بائیڈن پورے احترام کے ساتھ، آپ نے جنگ کو ختم نہیں کیا ہے، آپ نے اسے توسیع دی ہے، آپ نے اسے کم نہیں کیا، بڑا بنا دیا ہے۔ اور ورمانٹ سے انڈیپینڈنٹ سینیٹر برنی سینڈرز نے صدر بائیڈن کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا تھا کہ اب انہوں نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کو واپس بلانے اور ہمارے ملک کی تاریخ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ کرنے کا جرأت مندانہ اور درست فیصلہ کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی فوج کی افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا جو ہے اگست کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ نیلوفر، آپ کا بہت شکریہ۔
बीमारियों की रोकथाम के अमरीकी वफाकी इदारे CDC के मुताबिक 2020 में अमरीकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या मुतवक्के उम्र तकरीबन 1.5 साल कम हो गई है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये किसी एक साल में अमरीकियों की मुतवक्के उम्र में आने वाली सबसे बड़ी कमी है। सेहत आमा के अहदेदारों का कहना है कि अमरीकियों की मुतवक्के उम्र कम होने की 74% जिम्मेदार कोविड-19 की वबा है। अब तक कोविड-19 से अमरीका में 6 लाख से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। और अब लाइव 360। अमरीकी सेहत आमा के इदारों के मुताबिक कोविड-19 की वबा से बेघर अफराद को ज़्यादा ख़तरा इसलिए है क्योंकि एक तो सेहत की देखभाल के वसाइल तक उनकी रसाई कम है, वो किसी एक मकाम पर मुस्तकिल नहीं रहते, और इसके अलावा वबा से बचाव के ज़वाबित पर अमल करना भी उनके लिए निस्बतन मुश्किल है। ये वो अवामिल हैं जो वैक्सीन लगवाने की राह में हायल हो रहे हैं। हमारे हफ्तावार सिलसिले लाइव 360 में सबा शाह खान अमरीकी रियासत मिज़ोरी के शहर कैंसस सिटी के एक गैर मुनाफे बख्श तंजीम के बारे में बता रही हैं जो बेघर अफराद को वैक्सीन लगवाने के लिए मदद फराहम कर रही है। अमरीकी रियासत मिज़ोरी के शहर कैंसस सिटी की कुल आबादी तकरीबन 4,80,000 है और ग्रेटर कैंसस सिटी कोalition टू एंड होमलेसनेस के मुताबिक कैंसस सिटी के 1733 अफराद बेघर या होमलेस हैं। नेशनल काउंसिल फॉर द होमलेसनेस के मुताबिक अमेरिका भर में बेघर अफराद की टेस्टिंग, इलाज और उनको वैक्सीन मुहैया करना एक बड़ा चैलेंज है। मेरा ख्याल है कि हर कोई ताउन करने और वैक्सीनेट होने के लिए तैयार है। कुछ देखे हैं जो नहीं भी चाहते। इसी फ़र्क को दूर करने की कोशिश कर रही हैं कैंसस सिटी की सड़कों पर केके के नाम से जाने वाली जनेल ऑसमन। जनेल और उनकी तंजीम केयर बियॉन्ड द बुलेवर्ड पिछले 5 साल से कैंसस सिटी डाउनटाउन में बेघर अफराद की मदद कर रहे हैं। उनकी तंजीम 1000 रज़ाकारों पर मुश्तमिल है। हम यहाँ सिर्फ लोगों की देखभाल नहीं कर रहे बल्कि हमें उनकी परवाह है। आप देख सकते हैं ये सब मुझे मेरे नाम से जानते हैं। वो हमारे रज़ाकारों को जानते हैं, वो जानते हैं हम यहाँ आते हैं और वो हमसे कहाँ मिल सकते हैं। केके और उनके शौहर ने एक पुरानी स्कूल बस को क्लिनिक और फार्मेसी में तब्दील कर दिया। अब वो कैंसस सिटी की सड़कों पर चक्कर लगाकर अद्वियात, इलाज और सेहत की दीगर सहूलियात बेघर अफराद तक पहुँचाते हैं। कोविड के बाद से हम मरीज बाहर देखते हैं। अगर किसी मरीज को अलहदगी में मुआयने की ज़रूरत हो तो हम इन्हें यहाँ बस में लाते हैं। कई सालों पहले जस्टिन एक हादसे और जहनी बीमारी की वजह से काम करने से माजूर हो गए और सड़क पर आ गए। वैक्सीन के बारे में उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर इंटरनेट पर आप सुनते हैं कि ये कैसे आपके DNA में गड़बड़ करता है, जिससे मेरे दिल में खौफ बैठ गया कि आया ये मेरे बच्चों का DNA बदल देगा। मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ बेघर अफराद का ठिकाना है वहीं सब्ज़ बस के रुकने के भी मखसूस स्पॉट्स हैं। वो हर हफ्ते आते हैं और यकीनी बनाते हैं कि हर कोई अपने विटामिन ले रहा है और सबको कोविड वैक्सीन देने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को कोई नई तकलीफ है तो उनकी कोशिश होती है कि शुरू में ही तशखीस हो जाए ताकि अस्पताल में दाखिल होने की नौबत ना आए। कैरी कोविड वैक्सीन नहीं ले सकती क्योंकि उन्हें कैंसर है, लेकिन एडवर्डो ने आज वैक्सीन लगवाने का फैसला कर लिया है क्योंकि उनके सभी दोस्त वैक्सीन लगवा चुके हैं और वो भी उनके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। आखिरकार मैंने सोचा कि अगर दूसरे इसकी वजह से मुतमईन हो जाते हैं तो चलो लगवा लेते हैं। अब दुआ है कि कोई रिएक्शन ना हो। केके कहती हैं कि बेघर अफराद के साथ काम करते हुए उन्होंने शायद ही कोई ऐसा फर्द देखा हो जो किसी जहनी मर्ज में मुब्तला नहीं, लेकिन जहनी अमराज के आदात इसकी सही अक्कासी नहीं करते। मुख्तलिफ मुतालों की बुनियाद पर 60 से लेकर 70 या 80% तक बेघर लोगों को कोई ना कोई जहनी बीमारी लाहक है। कोविड के दौरान इंतजामिया ने बेघर लोगों को महफूज रखने के लिए होटलों और मोटेल्स में जगह दी है, लेकिन लियो की तरह बहुत से अब भी खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर है। महफूज होना पछताने से बेहतर है। लियो ही की तरह और बहुत से दूसरे होमलेस अफराद जिनसे हमने बात की, उन्होंने वसवसों और शक के बावजूद दूसरों को वैक्सीन लगवाते देखकर खुद भी वैक्सीन लगवा ली। ऐसे अफराद कम हैं जो सिरे से वैक्सीन लेने के कायल ही नहीं। लेकिन केके कहती हैं हम अब भी बेघर अफराद को वैक्सीन मुहैया करने में बहुत पीछे हैं और हुकूमत की इस पर कोई वाज़ेह गाइडलाइंस नहीं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, कैंसस सिटी, मिज़ोरी।
भारतीय दारुल-हुकूमत के टैटू स्टूडियोज़ में उन अफराद की याद में टैटूज़ बनवाने वालों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है जिन्होंने वबा की दूसरी लहर के दौरान अपनी जानें गंवाईं। इस अरसे के दौरान लाखों अफराद कोविड-19 की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए। नई दिल्ली, जिसका शुमार इस वबा से शदीद मुतासिर होने वाले शहरों में होता है, वहीं से हम देखते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की ये रिपोर्ट। रक्षिता गुप्ता के वालिद का कोविड-19 की वजह से 2 माह पहले इंतकाल हो गया था। उनकी और उनकी बहन की जिंदगी में अपने बाप से ज्यादा कोई अहम नहीं था। मेरे वालिद ने हमें खुद मुख्तार और बहादुर बनना सिखाया, हमें हर तरह की आज़ादी दी। आज मैंने जो कुछ सीखा है वो उन्हीं की बदौलत है। गुप्ता खानदान का शुमार उन हजारों खानदानों में होता है जिन्होंने वबा की दूसरी खौफनाक लहर में अपने प्यारों को खो दिया, जिसकी वजह से अप्रैल और मई के महीनों में नई दिल्ली रंजो अलम में डूब गया था। अब कई लोग जुदा हो जाने वाले अपने प्यारों की याद को साथ रखने के लिए टैटूज बनवा रहे हैं। ये दुख अंदर तक उतर गया है, सब्र आने में वक्त लगेगा, लेकिन टैटू बनवाना ऐसे ही है जैसे कि इन्हें अपने सामने देखना। मैं नहीं जानती कि इसे क्या नाम दूं, लेकिन शायद ये इस बात का इजहार है कि हम इन्हें कितना याद करते हैं। उनके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुझे समझ में ही नहीं आता। मैंने सोचा कि इस तरह वो मेरे साथ रहेंगे। रोज बरोज नौजवानों की बढ़ती हुई तादाद अपने स्टाइल और शख्सियत के इजहार के लिए जिस्म पर नक्शो निगार बनवाती आ रही है, लेकिन हालिया अरसे में यादगारी टैटू बनवाने वालों में इजाफा देखने में आ रहा है। इनमें मखसूस मायने रखने वाले जुमले और तस्वीर शामिल हैं, जैसे इन दोनों बहनों ने अपने पहले टैटू के लिए एक जैसा इंतखाब किया है। ये फरिश्ते के पर हैं, क्योंकि वो हमारे लिए फरिश्ता हैं जो ऊपर से हर वक्त हमें देख रहे हैं। टैटू बनाने वाले आर्टिस्टों के लिए यादगारी टैटू बनाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग अपने टैटूज को हर वक्त नजरों के सामने रखना चाहते हैं, जबकि कुछ जाने वालों की निशानी हर वक्त निगाहों के सामने नहीं चाहते। हर 2 सूरतों में ये टैटूज बनवाने वालों के लिए जिंदगी का एक अहम मोड़ है। ये टैटूज इस तरह हैं जैसे आप अपनी रूह को साथ लिए फिरते हों। मेरे लिए बाज औकात ये तकलीफ दे हो सकता है, तो बाज औकात इंतहाई यादगार। आप इसे जैसे भी समझें। दुख के लम्हात अक्सर दूसरों के साथ बांटे जाते हैं। बाज औकात वो अपने दिल को मेरे सामने खोल देते हैं, और बाज दफा मैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करता हूँ कि उन पर क्या बीत रही है। लोकेश वर्मा अपने स्टूडियो में पहले की निस्बत अब ज्यादातर वक्त इन यादगारी टैटूज को तख्लीक करने में लगा रहे हैं। वो समझते हैं कि वो गमों में डूबे शहर के जख्मों पर मरहम रखने में मदद फराहम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो टैटू खुदवाने से होने वाले दर्द से इंतहाई खौफजदा रहते थे, जब किसी की याद में टैटू बनवाते हैं तो उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। वो उस शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं जो उनसे बिछड़ गया। लिहाजा इस तरह इस पूरे दर्द से गुजरते हुए जाने वाले की तस्वीर, दस्तखत या उनकी तहरीर को अपने जिस्म पर देखना उनके लिए थेरेपी की तरह होता है। और ये सच भी हो सकता है। गुप्ता खानदान की ये दोनों बेटियां अपने बाप की याद में एक और टैटू बनवाने का सोच रही हैं। एंजना पैसरीचा के साथ सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोविड-19 के अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर।
2030 تک پاکستان میں ماحول کی آلودگی کا باعث بننے والی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے اخراج میں تقریباً 300% اضافے کا اندیشہ ہے. تاہم ملک کے جنگلات، نیشنل پارکس اور درخت اسے جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. گلیات کے ایوبیہ نیشنل پارک میں ان دنوں کاربن سٹاک اسیسمنٹ جاری ہے. یہ تحقیق کیوں ضروری ہے؟ تفصیلات لے کر آئی ہیں سمن خان، جو گلیات سیریز پر ہماری آخری رپورٹ ہے. ایوبیہ نیشنل پارک کے گھنے جنگل میں کام کرتے یہ نوجوان پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ پشاور کی ٹیم کے رکن ہیں، جو پارک کے 3370 ہیکٹر رقبے میں کاربن کو جذب کرنے کی استطاعت ناپنے کے مشن پر ہیں. درختوں کی پیمائش کے علاوہ یہاں سے اکٹھی کی گئی جھاڑیاں، گھاس پھوس، درختوں کی جڑیں اور مٹی کے نمونے ان کی تحقیق میں مدد دیتے ہیں. 2 لوگ یہاں کے لوکل ایریا کے ہوتے ہیں، کیونکہ راستوں کے اوپر جانا ہوتا ہے، ہم تو ان نون ہوتے ہیں، وہ ہمیں راستوں کے اوپر پہنچاتے ہیں. تو باقی ہمارے 4 جو ہیں وہ MSc لیول کے لڑکے ہوتے ہیں، ان کو پھر پتہ ہے کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے. فون اور انٹرنیٹ کے سگنل سے دور روزانہ 15 سے 20 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کرنے والی ٹیم کی راستوں سے متعلق رہنمائی جیوگرافک انفارمیشن سسٹم ماہرین سیٹلائٹ اور GPS کے ذریعے کرتے ہیں. کھائی میں کبھی آپ پہاڑ کے اوپر چلتے ہیں تو GIS آپ کو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ وایا گوگل ارتھ، وایا ڈفرینٹ سافٹ ویئر آپ اس کو جو ہے وہ ادھر بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ کو وہ ریموٹ ایریا جو ان ایکسیسیبل ایریاز ہے ادھر آپ نہیں جاتے اور آپ اس کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر دیتے، ادھر ہی آپ اس کی میپنگ کر دیتے ہیں. پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ پشاور اب تک سندھ، پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے جنگلات میں کام کر چکا ہے. فیلڈ ٹیمز کی جانب سے لائے گئے نمونوں پر تحقیق ڈاکٹر انور علی کے سپرد ہے. صرف خیبر پختونخوا میں یہ تحقیق مکمل کرنے میں انہیں 4 سال لگے. خیبر پختونخوا کا پکچر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فارسٹ ہے اس میں تقریباً 145 ملین ٹن جو ہے کاربن کا ذخیرہ موجود ہے، اور یہ جنگلات جو ہے یہ سالانہ 6 ملین ٹن یعنی 60 لاکھ ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ہوا سے جذب کر رہے ہیں. پہ فر آتا ہے، جہاں پہ دیودار آتا ہے، جہاں پہ سپروز آتا ہے، جہاں پہ کائل ہے، چیڑ ہے، جو بھی ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ہر ایک ٹریز کی اپنی ریفلیکٹنس ویلیو ہوتی ہے، پھر بعد میں ہم اس ریفلیکٹنس ویلیو پہ ہم کام کرتے ہیں. جنگلات میں ہونے والی یہ تحقیق بین الاقوامی منصوبے یونائٹڈ نیشن ریڈ پلس پروگرام کے تحت کی جا رہی ہے. پاکستان میں زراعت اور تیل، گیس، کوئلے اور سیمنٹ جیسی مختلف صنعتوں کے ذریعے 2020 میں تقریباً 2.5 کروڑ ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کا فضا میں اخراج ہوا. یہ مقدار ترقی یافتہ ملکوں کی نسبت تو خاصی کم ہے، لیکن کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھانے میں اس کا بھی حصہ ہے. پاکستان میں تقریباً 25 نیشنل پارکس ہیں، جن میں سے 7 صرف خیبر پختونخوا میں ہیں. ان کے کاربن جذب کرنے کی صلاحیت سے پاکستان عالمی کاربن مارکیٹ میں کاربن کریڈٹ کے عوض معاشی فائدے حاصل کر سکتا ہے. عالمی کاربن مارکیٹ میں جہاں زیادہ کاربن ڈائی خارج کرنے والے ترقی یافتہ ممالک کاربن جذب کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ترقی پذیر ممالک کو ماحول صاف بنانے کے عوض رقم ادا کرتے ہیں اور وہاں جاری منصوبوں میں رقم خرچ کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی کاربن کریڈٹ کی صورت میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے وہ فنڈنگ آ جائے، جو کہ اس وقت ہمارے فارسٹ جو ہے کاربن سیکوسٹریشن کے حوالے سے ان کا جو حصہ بنتا ہے. ماہرین کے مطابق اس ماحول دشمن گیس کی مقدار ہر گھنٹے، روزانہ اور ہر ہفتے بدلتی رہتی ہے. اس لیے ہر 5 سال بعد کاربن سٹاک اسیسمنٹ کے دوران حاصل کیے گئے نمونوں کی مانیٹرنگ درکار ہوتی ہے، تاکہ جنگلات میں کاربن کے سالانہ اضافے یا کمی کے رجحانات معلوم کیے جا سکیں. سمن خان، وائس آف امریکہ، گلیات. اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا View 360 شو. پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اب تک کے لیے اتنا ہی. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ویکینڈ.